اس وقت کیا صورتحال ہے، طالبان کے کن لیڈروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور پاکستان کی اب تک کی کامیابیاں کیا کیا ہیں۔ تقریباً 13 گھنٹے سے زائد مذاکرات جاری رہے ہیں۔ تمام تر باتیں جو ہیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ افغانستان تو سپر پاورز کا قبرستان ہے، تو یہ لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مان جائیں گے، ہمیں امید نہیں تھی۔ پاکستان نے یہ کیا ہے افغانستان کے اوپر کہ جنگ بندی کے اوپر راضی ہو گیا ہے، ورنہ یہ جو افغانی ہے یہ ساری زندگی سوچتے کہ انہوں نے جو ایک پنگا ہے وہ کس ملک کے ساتھ لے لیا ہے۔ قطر کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، ترکی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے اس صلح میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا تو یہ شیر تھے، انہوں نے امریکہ کو شکست دینے کے دعوے کیے، لیکن اب یہ پاکستان کو شکست دینے کے لیے آ رہے تھے تو پاکستان نے کہا بس بہت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف اور خاص طور پر ہم آپ سے گزشتہ پچھلے پورے ہفتے سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان جنگ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، طالبان کے کن لیڈروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور پاکستان کی اب تک کی کامیابیاں کیا کیا ہیں۔ لیکن کل اس کا اختتام ہوا، اختتام ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں سیز فائر ہوا، رات گئے۔ تقریباً 13 گھنٹے سے زائد مذاکرات جاری رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع اور DGISI اس میں شریک تھے، اور اسی طرح سیم افغانستان کے جو وزیر دفاع ملا محمد یعقوب جو کہ ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں وہ شریک تھے، اور ان کے جو انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے، اور تمام تر باتیں جو ہیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، اور ڈسکس ہونے کے بعد ایک حتمی جو ایک ٹائم لائن ہے، فریم لائن ہے، وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ جو فائنل تصاویر سامنے آئی ہیں ان تصاویر میں جو باڈی لینگویج ہے، بدن بولی جسے کہتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کی آپ بدن بولی چیک کریں، ایک جیتے ہوئے شخص کی، ایک احساس تفاخر والے شخص کی، اور اپنی فوج کے اوپر اور اپنے ملک کے سرزمین کے اوپر فخر کرنے والی جو ایک باڈی لینگویج ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ ملا محمد یعقوب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ انتہائی تھکے ہوئے شخص، ہارے ہوئے شخص، جس کے کندھے گھرے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزی، انکساری اور ساتھ ہی ساتھ ممنونیت لیے ہوئے ہے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے تو آپ یہ جنگ بندی کے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قطر کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، ترکی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے اس صلح میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قطر نے میزبانی کی تھی اور ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اور دو مسلم ممالک جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے اپنا جو مسئلہ ہے کافی حد تک حل کر لیا ہے۔ اس میں آپ کو بتانا چاہوں ایک احسان تو پاکستان نے یہ کیا ہے افغانستان کے اوپر کہ جنگ بندی کے اوپر راضی ہو گیا ہے، ورنہ یہ جو افغانی ہے یہ ساری زندگی سوچتے کہ انہوں نے جو ایک پنگا ہے وہ کس ملک کے ساتھ لے لیا ہے۔ آج تک پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا تو یہ شیر تھے، انہوں نے امریکہ کو شکست دینے کے دعوے کیے، انہوں نے USSR کو شکست دینے کے دعوے کیے، لیکن اب یہ پاکستان کو شکست دینے کے لیے آ رہے تھے تو پاکستان نے کہا بس بہت ہو گیا ہے، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے لڑتے ہیں اور ہم نے آپ کو کیا کچھ سکھایا ہے۔ ایک تو یہ احسان کیا کہ سیز فائر کے اوپر راضی ہو گیا، اور دوسرا احسان جو سب سے بڑا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جو سیز فائر معاہدہ ہوا ہے اس کو پبلک نہیں کر رہا، ورنہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ جو افغانستان ہے کتنی شرمناک جو انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر یہ راضی ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نے سپر پاورز کو شکست دی ہے، افغانستان تو سپر پاورز کا قبرستان ہے، تو یہ لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مان جائیں گے، ہمیں امید نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو افغانستان نے پاکستان کے سامنے جو ایک اپنا مطالبہ رکھا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ فوری طور پر جو ہمارے علاقوں کے اوپر آپ نے قبضہ کیا ہے، تقریباً 21 سے زائد چوکیاں ہیں، 500 کلومیٹر کا ایریا ہے، واخان وادی بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ ایریا ہمیں واپس کیا جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ چمن بارڈر آپ نے بند کیا ہوا ہے، اس کوریڈور کو تجارت کے لیے آپ کھول دیں، ہم آپ کے بڑے ممنون اور مشکور ہوں گے۔ نمبر 3 انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر مزید حملے نہ کیے جائیں، ہم تھک چکے ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارا کیا کیا نقصان ہو گیا ہے، ہماری طرف سے معافی ہے، بس وہ پاؤں نہیں پڑے، باقی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ جس کے بعد پاکستان نے کہا جو بھی ہوگا سمپل اور کلیئر ہے کہ جو قبضہ ہم نے آپ کی زمین کے اوپر کر لیا ہے یہ تو اب ہم واپس نہیں کرنے والے، کیونکہ جو آپ کے ہی بارڈر ایریا کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ صرف اور صرف ایک پینسل کی لکیر ہے،
اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو ہم نے اس پینسل کی لکیر کو تھوڑا سا مزید آگے کر دیا ہے اور ہم نے اپنا ایریا بڑھا لیا ہے، ہم آپ کو وہ ایریا جو ہے کسی صورت واپس نہیں کرنے والے۔ جس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم امن کوریڈور کے نام سے ایک نیا کوریڈور بناتے ہیں۔ پہلے باب دوستی جو ہے انہوں نے خود اڑایا تھا اپنی طرف سے، پاکستان نے نہیں اڑایا تھا، پاکستان نے صرف جواب دیا تھا اور وہ تمام دہشت گرد جو کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو جہنم میں پہنچایا تھا۔ تو یہ باب دوستی ان کی وجہ سے بند ہوا۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم امن کوریڈور کے نام سے ایک نیا دروازہ بناتے ہیں، وہ دروازہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ بھی ہو جائے اس دروازے کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ٹریڈ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، ورنہ افغانستان کے اندر بھوک، افلاس اور غربت پھیل جائے گی اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہوگا، چینی نہیں ہوگی، دالیں نہیں ہوں گی، ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ لڑائی افورڈ کر ہی نہیں سکتے، جس کے اوپر پاکستانی وفد کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں جنگ سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی یقین دہانی کروائی کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی جو سائیڈ ہے اس کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی پاکستان نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی مزید دہشت گردی ہوئی یا کسی نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم اس کا ویسے ہی سختی سے جواب دیں گے، بلکہ مزید سختی سے جواب دیں گے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیا ہے۔ جس کے بعد افغانستان نے کہا کہ ہم اس چیز کو بہتر کریں گے اور اپنی سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی تو ہم اس کے خلاف خود کارروائی کریں گے۔ جس کے اوپر پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کی کارروائی کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کارروائی کے اوپر یقین رکھیں تو ہمیں تصدیق شدہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے کہ آپ نے یہ والی کارروائی کی ہے، ہمیں اس کے دستاویز چاہیے ہوں گے۔ جس کے بعد افغان طالبان نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے اوپر ہمارا بھی زور نہیں چلتا، ہم مجبور ہیں کسی کسی جگہ پہ آ کے وہ ہمارے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ جس کے اوپر پاکستان نے بہت ہی واضح موقف اپنایا اور کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو افغانستان کو خاموش رہنا ہوگا یا اپنی آنکھیں بند کرنا ہوگی، کیونکہ ہم آپ کا کسی قسم کا کوئی احتجاج یا کوئی بھی ایسی صورتحال یا کوئی بھی بیان بازی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو پاکستان نے اپنی جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط کے اندر یہی ہے کہ ہم اپنی یہ جو ہم نے 21 جو افغان چیک پوسٹیں اپنے قبضے میں لی ہیں ابھی ہم اس کو واپس نہیں کرنے والے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ جو باب دوستی بند ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے بند ہوا ہے، اس کو سے کھولا جائے گا اس صورت میں کہ جتنے بھی افغانی کو ہم ڈپورٹ کر رہے ہیں، انخلاء کر رہے ہیں، اس انخلاء کے عمل کو تیز کیا جائے۔ ابھی ہم اس کو تجارت کے لیے نہیں کھول رہے۔ نمبر 3 یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے اوپر مزید کوئی حملہ ہوا تو ہم ایسا شاندار جواب دیں گے کہ افغانستان اپنی نسلوں تک کو بتائے گا کہ پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات جو چوتھی بات تھی جس کے بعد افغانستان جو ہے ذرا چوڑا چوڑا ہو کے پھر رہا تھا اور وہ چدراہٹ جو ہے وہ ختم کی ہے پاکستان نے، اور کہا کہ آپ بھارت کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو محدود کریں گے اور بھارت کا کوئی بھی انٹیلیجنس آپریشن یا انٹیلیجنس کونسل خانہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر نہیں کھلے گا، کیونکہ وہ یہاں پر کھلتے بعد میں ہیں اور پاکستان کے خلاف تخریب کاری جو ہے پہلے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تمام تر کونسل خانے جو ہیں بند ہوں گے۔ اس کے بعد ہی ہم افغانستان کے ساتھ اگلے کسی لمحے کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد جو 13 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس میں جو نچوڑ سامنے آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ افغانستان پہلے عملی طور پر کچھ کر کے دکھائے گا اور اس کے بعد ہی جو ملاقات کا نیکسٹ دور ہے وہ شروع ہوگا، اور وہ ہوگا 25 اکتوبر کو ترکی کے اندر۔ جبکہ اس سے پہلے افغانستان کے جو تمام تر مائدین تھے وہ قطر پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر جا کے وہ پاکستان کے وفد کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن پاکستانی وفد وہاں پر نہیں گیا کیونکہ یہ وہاں ایک طرف تو مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور دوسری جانب پاکستان کے جو محافظ ہیں، جو ہمارے سرحدی محافظ ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے تھے، سویلینز کے اوپر حملے کر رہے تھے، معصوم بچوں کو شہید کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان نے ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ گوارہ نہیں کیا۔ جس کے بعد دوبارہ پھر ترکی جو ہے مدد کو آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ہم اس تمام تر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بارڈر مینجمنٹ کے نام سے ہم ایسی کوئی SOPs بنائیں گے جس کے بعد آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی جھڑپ ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو فوری طور پر دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکیں گے اور چیزیں بہتر کر سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان کی جانب سے پھر بھی چھوٹی موٹی جو دراندازیاں ہیں وہ کی گئی، جس میں ہمارا ایک جوان شہید، 3 خواتین اور 2 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے، جس کا پاکستان نے کہا تھا اگر ہمارے اوپر دوبارہ اٹیک ہوا تو ہم ایسا شاندار جواب دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، اور پاکستان نے جواب دیا۔ پاکستان نے حافظ گل بہادر گروپ جو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، سرغنہ ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا، ان کے کیمپ کے اوپر اٹیک کیا اور ان کے کیمپ کے اندر موجود 70 سے زائد جو خارجی ہیں
وہ جہنم واصل کیے ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کی جو بولتی ہے وہ ایسے بند ہو گئی ہے کہ اب اگر ان کو سانپ کی پھنکار بھی سنائی دے گی تو اس سے بھی ڈر جائیں گے کہ بہت بڑا اژدہا جو ہے ہمارے اوپر آ گیا ہے اور اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حافظ گل بہادر گروپ کا جو ایریا بنتا ہے یہ تمام کا تمام پاکستان کی باؤنڈری کے ساتھ بنتا ہے، اور ان کا جو صوبہ ہے پکتیکا، یہ وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا کیمپ تھا۔ اس کیمپ کو بمبنگ کے ساتھ اور آرٹلری کے گولوں کے ساتھ ایسی ٹارگیٹڈ کارروائی کے اندر اس کو تباہ کیا گیا ہے کہ افغانیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ حافظ گل بہادر اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کا جو انتہائی قریبی رشتہ دار جو ہے جس کا نام فضل الرحمان ہے وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس کی جو جان ہے اس میں چلی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو ہیں، سیکورٹی ذرائع ہیں، ان کی جانب سے نام بھی باقاعدہ طور پہ دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس کے اندر جان کی بازی ہار گیا ہے، مارا گیا ہے، جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ اور کل آرمی چیف جو ہے بہت واضح پیغام دے چکے ہیں کہ کچھ مٹھی بھر دہشت گرد جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور انہوں نے اسلام کی نئی تشریح کی ہے اور مسلمانوں کے اوپر ہی حملے کرتے ہیں، ہم ان کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو بھی ایسا تگڑا جواب دیا ہے کہ بھارت کا آپریشن سندور جو ہے آپریشن تندور کی طرح بند ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ڈیٹرس کی پالیسی بنائی تھی اور سفارتی محاذ کے اوپر جو چیزیں بنائی تھی ان کے اندر بڑی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ افغانیوں کو بتایا ہے کہ آپ پاکستان کے مرہون منت ہیں، رہیں گے، کیونکہ آپ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہیں، آپ کا پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے، آپ پاکستان کے ساتھ کسی صورت کوئی لڑائی مول نہیں لے سکتے۔ ہم دو ہمسایہ اور مسلم برادر ممالک ہیں، ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ اگر ہم مل جل کر رہیں گے تو بھارت ہم سے خفا رہے گا، اگر ہم دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تو بھارت اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے بھارت کو خاموش کروانا ہے اور دونوں ممالک نے مل کر اکٹھے رہنا ہے۔ اگر اس دوران آپ کو کوئی خام خیالی ہو یا کوئی آپ کو خوش فہمی ہو تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ کی تمام تر خام خیالیاں اور خوش فہمیاں جو ہیں ایسے طریقے کے ساتھ بند کی جائیں گی کہ آپ ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے، جیسے کہ حافظ گل بہادر کے ساتھ ہوا ہے۔ اب حافظ گل بہادر ہاتھ لگا کر دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جو کمبل مرمت ہوئی ہے ان کی وہ کبھی دوبارہ بھول نہیں پائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو جو نیا دور شروع ہوگا مذاکرات کا، اس دور کے اندر اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور ان 5 سے 6 دنوں کے اندر افغانستان جو ہے کوئی نئی حرکت نہیں کرے گا، کوئی ایڈونچر نہیں کرے گا جس سے پاکستان کو اشتعال آئے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔